السلام علیکم سامعین، 22 ربیع الاول کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 25 ستمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے دہلی کی شاہی عیدگاہ میں اور کیا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے 48 گھنٹے پہلے دہلی ہائی کورٹ نے دہلی کے قصاب پور میں واقع شاہی عیدگاہ کے باہر دیوار سے ملے پارک کو DDA کی جگہ مان لیا ہے اور وقف بورڈ کی ریٹ عیدگاہ کی منتظمہ کی ریٹ خارج کر دی ہے۔ اس ریٹ کے خارج ہونے کے بعد DDA نے پلان بنایا ہے کہ اس پورے پارک کو یعنی 13,000 مربع گز جگہ کا سوندریہ کرن خوبصورتی اس میں خوبصورتی لائی جائے گی، اس کی تزئین کاری کی جائے گی۔ یہاں لکشمی رانی کا مجسمہ لگایا جائے گا اور عوام کے گھومنے کے، سیر و تفریح کے، آنے جانے قابل اس پارک کو بنایا جائے گا۔ یہ فیصلہ DDA نے کیا ہے۔ ادھر اس بارے میں جمعیت علماء ہند محمود مدنی کھل کر سامنے آئی ہے۔ چنانچہ جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم نے ایک بیان آج اخبارات کے لیے جاری کیا ہے جو بہت ہمت افزا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے روح رواں حضرت مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم نے قصاب پورہ دہلی کی عیدگاہ کی جائیداد کے سلسلے میں ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور عیدگاہ انتظامیہ کمیٹی کو فوری طور پر اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے اور اپنے موقف کو قانونی اور آئینی بنیادوں پر مضبوطی سے پیش کرنا چاہیے۔ مولانا محمود مدنی نے یہ بھی کہا کہ جمعیت علماء عیدگاہ انتظامیہ کمیٹی کو حسب ضرورت قانونی امداد دینے کو تیار ہے۔ مولانا مدنی نے کہا یہ مسئلہ سنگین نوعیت کا ہے کیونکہ جائیداد جو ایک لمبی مدت سے عیدگاہ کے طور پر استعمال ہو رہی تھی، دہلی وقف بورڈ کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے سبب اس کی ملکیت سے محروم ہو گئی۔ مولانا مدنی نے آگے کہا سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا موقع فراہم کیے بغیر کسی بھی مجسمے کو وہاں نصب کرنے کی جلد بازی ایک فریق کا قانونی حق چھیننے کے برابر ہے اور عوام کے جذبات سے کھیلنے کی ناپسندیدہ کوشش ہے، اس لیے سرکار کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا مدنی نے مزید کہا حکومت کو اس معاملے کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال مولانا محمود مدنی کی دردمندانہ اپیل ہے اور جمعیت علماء ہند یقیناً جب کچھ کہتی ہے تو وہ کرتی بھی ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک خاص گزارش اس نامہ نگار کی یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں بہت صاف طریقے سے لکھا ہے کہ وقف بورڈ نے ملکیت کا کوئی کاغذ، کوئی دستاویزات پیش نہیں کیے۔ جب کوئی دستاویزات ملکیت کے پیش ہی نہیں کیے، کوئی کاغذ وہاں وقف نامے کا کچھ بھی پیش نہیں کیا، تو آخر ہائی کورٹ کیا کرتا؟ کوئی عدالت کسی گھر کی تو ہے نہیں کہ آپ ثبوت پیش نہیں کریں گے اور فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے گا۔ تو وقف بورڈ کی اس اوچھی حرکت کو مزید اجاگر کرنا چاہیے اور قانونی دائرے میں رہ کر وقف بورڈ کو مجبور کرنا چاہیے کہ اس کے پاس جو بھی دستیاب کاغذات ہیں اور جو بھی دستاویزات ہیں وہ ان سب کو بروقت منتظمہ کمیٹی کے سپرد کر دیں یا جمعیت علماء ہند والے ان کو لے لیں اور معاملے کو سپریم کورٹ تک لے جائیں۔ یہ معاملہ بہت ہی نازک ہے۔ فاضل جج صاحبان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب یہ بورڈ کی ملکیت نہیں ہے تو آخر پارک کے رکھ رکھاؤ سے، وہاں مجسمہ لگانے سے عیدگاہ کمیٹی کو کیا ہوتا ہے، اس کے جذبات کیوں مجروح ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو عام جگہیں ہیں، عبادت میں کوئی خلل نہیں پڑنے کا، کچھ نہیں ہوگا، ایسے الفاظ ہائی کورٹ نے کہے ہیں۔ تو بہرحال فیصلہ چونکہ مناسب نہیں ہوا ہے، اس لیے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جیسے کہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے اعلان کیا، ہم ان کو اس اعلان پر صدق دلی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔